السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں سب سے پہلے اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستوں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس کی ایک کڑی جو غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل تھی، کل ہم نے اس پر تھوڑی سی بات کی تھی، جس میں غزوہ بدر اور اس کے واقعات اور اس کے اسباب پر ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم اسی غزوہ بدر کی کڑی کو پھر ملائیں گے، جس میں اس کے اثرات اور نتائج شامل ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں غزوہ بدر کے اثرات اور نتائج جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی نظر میں غزوہ بدر کی اہمیت۔ قرآن مجید میں سورہ انفال اور سورہ آل عمران میں غزوہ بدر کا مفصل تذکرہ موجود ہے، جس میں مسلمانوں کو ان کی کمزوریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی مدد کا تذکرہ بھی کیا گیا، فرشتوں کے ساتھ مدد کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ جنگ بدر لڑنے والوں کو جنت کی بشارت بھی دی گئی۔ یوم بدر کو یوم الفرقان بھی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے بارے میں فرمایا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ ایمان کو ساز و سامان کے ساتھ لازمی جزء قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ إِنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ اس نے تمہاری دعا قبول کی اور کہا، میں لگاتار تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا۔ نمبر 2، قریش کی قیادت کا خاتمہ۔ قریش کی اول درجے کی قیادت اس جنگ میں کام آ گئی، مثلا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ولید بن عتبہ، ابو الحضرمی، عاص بن ہشام بن مغیرہ، امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن معیط، طعیمہ بن عدی، زمع بن الاسود، عقیل بن اسود، نظر بن حارث، عاص بن ہشام ابو جہل کا بھائی۔ اس سے قریش میں قیادت کا خلا پیدا ہو گیا اور قریش صف اول کی قیادت سے بڑی تعداد میں ہاتھ دھو بیٹھے، پھر وہ اس کمزوری کا مداوع نہ کر سکے۔ قریش کی بے قراری۔ قریش کے مذہبی اور سیاسی طاقت پورے عرب میں مسلم تھی۔ اس جنگ نے ان کے طاقت کا بھرم کھول دیا۔ اب عرب میں ان کا پہلا سا وقار نہ رہا۔ اس طرح پہلی دفعہ مسلمان ایک مضبوط فوجی طاقت تسلیم ہوئے اور قریش کمزور ہوئے اور ان کے وقار میں کمی ہوئی۔ تجارت قریش کا خاتمہ۔ اس جنگ کے نتیجے میں قریش کی تجارت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا، اس لیے اب ان کی تجارتی قافلوں کی نقل و حمل آزادہ ناممکن نہ رہی اور ان کی تجارت مشکل راستوں سے ہونے لگی، جس سے ان کی تجارت بہت کم ہو گئی، جس نے ان کی معیشت کو تباہ کر ڈالا۔ مسلمانوں کے وقار میں اضافہ۔ اس وقت مسلمان عرب میں کوئی قابل ذکر قوت شمار نہیں ہوتے تھے، بلکہ کمزور گروہ سمجھے جاتے تھے۔ اس فتح نے ان کے وقار میں اضافہ کر دیا اور اب وہ ایک قوت سمجھے جانے لگے جن پر ہاتھ ڈالنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ عرب کے سب سے بڑی قوت کو شکست دے چکے تھے۔ مسلمانوں میں خود اعتمادی۔ اس فتح نے مسلمانوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کر دی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو گیا۔ انسان کی زندگی کا انحصار اس کے حوصلہ پر ہوتا ہے، اس طرح ان کی کمزوری کا تاثر ختم ہوا اور وہ پرعزم ہو گئے۔ اس جنگ کے بعد چونکہ قریش کی تجارت ختم ہو گئی، اس لیے ان کی معاشی طاقت بھی کمزور ہو گئی۔ جنگ کا بڑا انحصار معاشی مضبوطی پر ہوتا ہے اور قومیں اقتصادی مضبوطی سے ملک کا دفاع کرتی ہیں۔ اس جنگ نے مدینے کے ارد گرد کے لوگوں میں اسلام کے فروغ کا راستہ کھول دیا۔ اب لوگ اس دین کو اہمیت دینے لگے۔ اس طرح لوگوں پر قبولیت اسلام کے دروازے کھل گئے اور اسلام کی ترقی میں غزوہ بدر کی فتح نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو خدا کی مدد کا پختہ یقین ہو گیا۔ اللہ نے فرشتوں کی شکل میں جو مدد بھیجی، اس کے مظاہر میدان جنگ میں جا بجا نظر آئے۔ اب ظاہری اسباب کے ساتھ اللہ کی مدد پر ان کا بھروسہ بڑھ گیا، جس نے آنے والی جنگوں میں اہم کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے فرمایا، لقد نصرکم من اللہ
لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اور یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، تو خدا سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس جنگ کے بعد یہود کی مسلمانوں سے دشمنی زخمی سانپ کی طرح بل کھانے لگی۔ انہوں نے قریش سے مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا آغاز کر دیا۔ اس لیے مجبوراً یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاع کو مدینے سے نکالنا پڑا۔ اس طرح ایک سازشی گروہ سے نجات ملی جو مدینہ کے اندر موجود تھا۔ اس غزوہ نے نئی جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا جو فتح مکہ پر جا کر ختم ہوا۔ ان جنگوں نے مسلمانوں کو بہت بڑی قوت بنا دیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اول تک مسلمان 40 لاکھ مربع میل پر قبضہ کر چکے تھے۔ اس طرح مسلمان دنیا کی سب سے بڑی قوت بن گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو پہلی دفعہ صلح اور جنگ، مال غنیمت اور قیدیوں وغیرہ کے مسائل کے ساتھ واسطہ پڑا۔ اس طرح قرآنی رہنمائی میں صلح و جنگ کے بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پڑی۔ یوں تکمیل دین کا ایک مرحلہ طے ہوا اور اللہ نے جنگ کے رہنما اصول عطا کیے جو جہاد کی برکت ہے۔ دوستو، آج یہاں پر ہمارا غزوہ بدر کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ آج کے سلسلے میں ہم نے غزوہ بدر کے اثرات پڑھے اور اس کے نتائج پر بات کی۔ اس میں غزوہ بدر کی اللہ کی نظر میں بڑی اہمیت تھی۔ اللہ نے سورہ انفال اور سورہ آل عمران میں غزوہ بدر کا مفصل ذکر کیا ہے۔ اسی غزوہ بدر کی وجہ سے قریش کی قیادت کا خاتمہ ہوا اور قریش میں قیادت کا بہت بڑا خلا پیدا ہوا جس کو وہ کبھی پر نہ کر سکے۔ ان کی تجارت بھی کمزور ہو گئی۔ مسلمانوں کے رعب اور دبدبے میں غزوہ بدر کی وجہ سے بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ غزوہ بدر جو تھا فروغ اسلام کا باعث بھی بنا، جس کی وجہ سے لوگوں پر قبولیت اسلام کے دروازے کھل گئے۔ اسلام کی ترقی میں غزوہ بدر کی فتح نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو خدا کی مدد کا یقین آ گیا جو جنگ میں جا بجا مسلمانوں کو نظر آئی۔ اس کے بعد یہودیوں کی دشمنی بھی واضح ہو گئی جنہوں نے بہت سی سازشیں کی قریش مکہ کے ساتھ۔ اسی سازشوں کی وجہ سے بنو قینقاع ایک قبیلہ تھا جو مدینہ میں آباد تھا، انہی سازشوں کی وجہ سے اس کو مدینہ بدر کرنا پڑا۔ اسی غزوہ بدر کی وجہ سے مسلمانوں کو جنگ اور صلح، مال غنیمت اور قیدیوں وغیرہ کے مسائل کے ساتھ واسطہ پڑا، تو اللہ پاک نے ان کی رہنمائی کے لیے قرآن کے ذریعے مسلمانوں کو اس کا علم عطا کیا، جس نے آگے چل کر بہت سے میدان جنگ میں ان کی مدد کی۔ دوستو، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ غزوہ احد کا، اور مختلف غزوات میں ہم جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑے ان پر ہم بات کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کریں تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کے اور ہمارے کام آ سکے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کسی کسی کے مقدر میں ہے، یہ بہت عظیم کام ہے، تو کوشش ہے کہ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ انشاءاللہ جہاں تک ہماری طاقت اور استطاعت ہے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام۔